خاصا وقت ہوا محفل کا شروع ہو گئی اور اب مغرب کا وقت قریب ہے۔ کتاب آپ نے سنے، نعتیں اور منقبت بھی آپ نے سنی، بس ضرورت عمل کی ہے۔ خطابات ہوتے رہیں گے، ہوتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہو، کمی ہے تو عمل ہے، فقدان ہے تو عمل ہے۔ ہمارے ہاں دین سے نتیجہ، اسلام سے بے رغبتی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم لوگ عملی طور پہ کمزور ہیں۔ کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ شہنشاہ بغداد حضور محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی، آپ کو یہ مرتبہ اور مقام جو عطا ہوا اور جس آپ مرتبے پہ فائز تھے، اس میں اللہ کا فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اور مولا مرتضیٰ شیر خدا کی شفقت تو شامل تھی، ساتھ میں ان کی ماں کی دعائیں بھی شامل تھیں۔ ہمارے ہاں اہل اللہ کا بڑا مقام ہے، ہم لوگ اہل اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کریم میں ان کی عظمت ہے، احادیث مبارکہ میں ان کی عظمت اور شان کا بیان ہے، لیکن آپ پورے ذخیرہ احادیث کو کھنگال لیں، پورے قرآن کریم الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک پڑھیں، رب نے کہیں وہ مقام کسی ولی کو عطا نہیں کیا جو اللہ نے والدین کو عطا کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گئی، یہ بات کس طرح ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ مجھ سے دعا کرو، کہو تو لوگ یہ بات کہ یا اللہ یہ جو چھوٹے رب ہیں ان پہ رحم فرما، ان پہ مہربانی فرما، ان پہ کرم نوازی فرما، وہ لا شریک، وہ بے عیب، جو کسی کو اپنا شریک ٹھہرانا پسند نہیں کرتا، جو شرک سے ہمیں روکتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، وہ لا شریک ذات ہو کے کہہ رہی ہے رب جانی صغیرہ، مجھ سے دعا کیا کرو یا اللہ ہمارے ان چھوٹے رب جو ہیں ان پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پہ رحم فرمایا تھا۔ اب مجھے بتاؤ کسی بلی کے لیے یہ ہے پورے الحمد الف سے لے کے والناس کی سین تک، یہ ہے بات؟ اہل اللہ کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ابھی آپ نے سنا، ان کی شان عظمت رفت وقار اس کو احاطے میں نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ والدین کے لیے جو لفظ قرآن نے بولے وہ ولی کے لیے تو اللہ نے نہیں بولے۔ اب حکم کیا ہے حدیث پاک کا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز میں ہیں، ایک یا دو رکعت آپ پڑھ چکے، آپ کے والد یا آپ کی والدہ نے آپ کو آواز دی، تو اب حکم ہے کہ آپ اپنی نماز کو وہیں پہ چھوڑیں اور نماز توڑ کے ان کی بات جا کے سنیں، ان کی بات سنیں اور بات سن کے واپس آئیں، پھر وہیں سے شروع کر دیں، اللہ نماز مکمل کا ثواب عطا فرمائے۔ اور اگر شیخ بلائے، پیر بلائے، ولی بلائے، آپ کا شہنشاہ بلائے، تو پھر حکم کیا ہے کہ پہلے نماز مکمل کریں پھر شیخ کی بات جا کے سنائیں۔ یہ سبق بھی ایک ہے اس محفل میں کہ والدین کی عظمت اور شان کو سامنے رکھیں۔ صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے کہ میں جنت کی نیچے والی اور اوپر والی دہلیز کو چوموں گا، فلاں کام میرا ہو جائے تو میں چوموں گا۔ یا رسول اللہ کام ہو گیا، اب آپ کا حکم ہے کہ جب منت مان لی جائے، نظر مان لی جائے، پھر اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ اب دنیا میں کیسے ادا کروں؟ میں دنیا میں اس کا جناب واجب کو کس طرح ادا کروں؟ میں جنت کی نیچے اور اوپر والی دہلیز کو کیسے چوم سکتا ہوں؟ حضور رہنمائی فرمائے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا چلا جا اپنی والد کی پیشانی چوم، اپنی ماں کے قدم چوم، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اپنی ماں کے قدم چوم، اپنی باپ کی پیشانی چوم،
تیری منت ادا ہو جائے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ والدین نہیں۔ فرمایا ان کی قبروں پہ چلا جا، ماں کی قبر کو سرانے سے چوم لینا، باپ کی پاؤں کی طرف سے چوم لینا، پھر بھی منت ادا ہو جائے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ہم تو پہاڑوں کے کھو میں قبریں بناتے ہیں، پہاڑوں کے نیچے قبریں بناتے ہیں، اوپر بارشیں ہوتی ہیں، پانی آتا ہے، پھر وہ قبریں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ بہہ جاتی ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں یاد ان کی قبریں کہاں۔ فرمایا کسی کی قبرستان میں چلا جا جہاں قبریں موجود ہوں، ایک کو ماں کی تصور کر لینا، ایک کو باپ کی تصور کر لینا، جس کو ماں کی تصور کرنا اس کو جناب پاؤں کی طرف سے چومنا، جس کو باپ کی تصور کرنا اس کو سر کی طرف سے چوم لینا، پھر بھی تیری منت ادا ہو جائے گی۔ اہل اللہ کی بارگاہ میں جائیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھ کے آپ دعا کریں، ان کے توسل سے اللہ قبول کرتا ہے۔ والدین کی قبروں کی زیارت کریں، اللہ گناہ معاف فرمائے۔ یہ بھی ایک سبق ہے، یہ کس نے سیکھنا ہے، یہ کس نے بتانا ہے؟ ہماری نوجوان نسل آج کل ہم نے دیکھا بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جناب صاحب وقار لوگ ہوتے ہیں جو اپنے شہنشاہ کے سامنے، اپنے شیخ طریقت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور جھک کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گرا کے کھڑے ہوتے ہیں، مار کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور حق بھی یہی ہے، اسی طرح کرنا چاہیے بھی کہ ضروری ہے، وہاں سے کچھ لینا ہے تو یہ کرنا ہے، لیکن یاد رکھیں جتنا ان کا ادب اور احترام ہے اسی طرح والدین پہ بھی نظر شفقت کرنی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا شیخ کو 100 نظر دیکھو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا، ماں کو پیار سے ایک نظر دیکھو اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہم کس طرح پہ چل دیے، کس چیز کے مسافر ہم بن گئے۔ اور آپ نے کبھی دیکھا یہ جتنے شہنشاہ ہیں، حضور بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، حضور شہنشاہ بغداد علیہ رحمہ، حضرت خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ، کبھی آپ نے ان کی ہسٹری پڑھی کہ ان پہ کرم کیسے ہوا؟ شیخ جنید فرماتے ہیں، شیخ جنید بغداد حضرت جناب سیدنا بایزید بستامی آپ فرماتے ہیں کہ میں 70 سال جنگلوں اور پہاڑوں میں رہا، اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتا رہا، خدا کا قرب چاہتا رہا، میں حقیقت خداوندی سے آشنا ہونے کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی، میں نے 70 سال جنگلوں اور پہاڑوں میں گزارے، بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کیا، لیکن عنایت خداوندی کو نہ پا سکا۔ لیکن جب واپس آیا، ایک رات سردیوں کی ٹھنڈی اور لمبی رات تھی، میری ماں سوئی ہے، میں پاس بیٹھا ہوں، ماں نے پانی مانگا، میں پانی لے کے آیا، جب آیا ماں سو چکی تھی، میں نے پانی کا جناب برتن ہاتھ پہ رکھا اور لے کے کھڑا ہوا، صبح جب مؤذن نے اذان پڑھی، ماں نے آنکھ کھولی، میں نے پانی پیش کیا، ماں نے جب دیکھا خوش ہوئی، کہتی ہے مولا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ فرمایا 70 سال میں جو نہ ملا وہ ماں کی ایک رات کی خدمت میں اللہ نے عطا کر دیا۔ آپ کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کس سمت چل دیے ہو؟ ہر چیز گھر میں جو آدمی ماں کا فرما بردار نہیں اس کی نماز بھی قبول نہیں، والدین کے فرما بردار کی نماز بھی قبول نہیں، عبادت بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں، زکات بھی قبول نہیں۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ بوڑھے ہو جائے آپ ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ اور آج ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کس زمرے میں رکھا ہے والدین کو؟ دنیا میں آپ کسی سے لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں، غصہ کر لیں، ناراض ہو جائیں، 2 دن ناراض ہو جائیں، 4 دن ہو جائیں، ساری زندگی کے لیے بھی ناراض ہو جائیں، تو آپ کا وہ نقصان نہیں ہونا۔ اگر والدین ناراض ہو گئے دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آپ ان کو دیکھو، بابا فرید علیہ رحمہ کے متعلق نہیں پڑھا کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو والدہ ان کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھتی تھی اور پھر ان کے لیے دعا کرتی تھی۔ جب انہوں نے تصوف کا سفر شروع کیا تو انہوں نے لکڑی کی ایک روٹی بنائی اور ان کے گلے میں ڈال دی۔ آج ایسے نہیں شعر پڑے جاتے، 12 سال جنگلوں پہاڑوں میں اور جناب بیابانوں میں فقر گزارا، بھوک اور پیاس سب کچھ برداشت کیا، پھر جا کے اللہ نے کرم فرمایا۔ اور دعائیں کس کی تھی؟ ماں کی۔
حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جو تھپڑ ماریں اور اسرائیل کی آنکھ نکال دیں، وہ جب ماں دنیا سے چلی جائے کوئی دور پہ آئیں تو رب فرمائے کہ یا موسیٰ فَاسْقَ نَعْلَيْكَ، پہلے اپنے جوتے اتارو پھڑاؤ. یا اللہ پہلے تو جوتے سمیت آتا تھا، کبھی روکا نہیں، آج کیوں؟ فرمایا پہلے جب تو آتا تھا پیچھے ہاتھ اٹھانے والی تھی، وہ کہتی تھی میرا بیٹا آ رہا ہے مالک، اس کی خیر فرمانا. آج تیرے پیچھے دعا کرنے والی نہیں، آج ہم تجھے اپنے پاس ملاقات کا شرف دیں گے تو اپنی مرضی سے عطا کریں گے. کب سمجھو یہ تو اللہ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب ماں نہیں رہی، اب ہماری مرضی سے آؤ. جب ماں تھی تو اپنی مرضی سے آتے تھے. اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہے جس طرح اللہ نبی کی دعا امت کے حق میں قبول فرماتا ہے. اور ہم اپنے باپوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے باپوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہم کو بابا جی آپ کو پتہ ہی نہیں، کسی شیخ سے فیض نہیں ملے گا، خدا کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ہوگی، کہیں پہ کامیابی نہیں ملے گی اگر آپ والدین کے نافرمان ہیں. اور اگر والدین کے باادب ہیں، والدین سے پیار کرنے والے ہیں، تو پھر کسی شہنشاہ کی بارگاہ میں جائیں گے، آپ کے لیے دعا کرنے والے موجود ہوں گے، شہنشاہوں سے بھی فیض ملے گا، مدینے کے تاجدار کی بھی نظر ہوگی اور خدا کی رحمتوں کا بھی نزول ہوتا رہے گا. اور شہنشاہ بغداد کی بات چل رہی ہے تو آخری بات سن لو. آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اپنا بچہ لے کے، تو اس نے آپ کا لنگر دسترخوان بڑا وسیع تھا، بڑا وسیع لنگر ہوتا تھا. اس نے آپ کو کہا کہ میرے بیٹے کی رہنمائی کریں، اس کو پڑھائیں، دینی دنیاوی علوم سے روشناس کروائیں اور ساتھ اس کی تربیت بھی فرمائیں روحانی طور پہ. تو وہ مائی چھوڑ گئی کہ بیٹا یہاں کھائے گا، لنگر وسیع ہے، دسترخوان وسیع ہے اور یہ سارے معاملات جو ہیں تو وہ کھائے پیے گا بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہم غریب ہیں، طاقتور بھی ہو جائے گا اور چوکا ہے، کوئی کھائے پیے گا بھی اور طاقت بھی آ جائے گی، جسمانی طور پہ بھی صحت مند ہو جائے گا، حضرت کی صحبت میں رہے گا تو پھر بھی جو ہے وہ فیض بھی پائے گا. وہ اس لیے اسے چھوڑ دی. حضرت اس سے عبادت کروایا کرے، دین کو پڑھایا کرے، رات کو مصلی پہ کھڑا کر دیا کرے، صبح کھانے کے لیے اسے ایک جو کی روٹی دیا کرے. اور وہ وقت چلتا کہ وہ پہلے سے کمزور ہو گیا. اور یہ کرامت کسی عام بندے نے آپ کی نہیں لکھی، فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے یہ لکھی ہے. فرمایا اس دن بدن بچہ کمزور ہوتا گیا. وہ جب کمزور ہوتا گیا تو ایک دن ماں آئی، اس نے دیکھا میرا بیٹا تو پہلے سے بھی کمزور ہو گیا. اسے بڑا غصہ چڑھا کہ لنگر اتنا وسیع، میرے بیٹے کو کھانے کو نہیں دیتے. جب اس نے برتن دیکھا تو اس میں جو سوکھی روٹی ہوتی ہے، وہ ماں اور پریشان ہوئی. حضرت کرتے کیا ہے میرے بیٹے کے ساتھ؟ وہ جلدی جلدی اندر گئی حضور کی بارگاہ میں، شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں جب پہنچی نا تو دیکھا آپ مرغی تناول فرما رہے ہیں. شہنشاہ بغداد خود کیا کھا رہے تھے؟ آپ مرغی کھا رہے ہیں. وہ بار بیٹا سوکھی ہوئی ایک جو کی روٹی، وہ ماں تھی، اس نے پھر وہ بولنا شروع کیا. اس نے کہا وہ دیکھا وہی بات ہم سچ سنتے تھے، پیر آپ اچھا کھاتے ہیں، مریضوں کو کم کھلاتے ہیں، ان کے لیے ایسا ہوتا ہے، ان کے لیے ویسا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. وہ بولتے کہ آپ کون سے اپنا کام کرتے رہے. کھانا تناول فرمایا، آپ نے فرمایا بی بی بات ہو گئی؟ اس نے کہا ہو گئی. آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا ہوا تھا نا ایک برتن میں، آپ نے اس پہ رکھا ہاتھ، فرمایا کون بے اذنی، اٹھ اللہ کے حکم سے. وہ مرغی اٹھ کے زندہ ہو گئی، وہ مرغی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور آواز بھی دینے لگی، مرغیوں کی آواز بھی آنے لگی. آپ نے فرمایا بی بی میں نے مرغی کھائی اور تیرے بیٹے نے کھائی جو کی روٹی. جب تیرا بیٹا اس مقام پہ آئے گا پھر وہ بھی مرغی کھا لیا کرے گا. تو یہ ایک مقام ہے. کب ملے گا؟ جب والدین کی دعا شامل حال ہوگی، جب آپ کی پشت پہ والدین کا ہاتھ ہوگا. اب میرے ساتھ مل کے کہہ لو، اور استغاثہ بھی ہے، دعا بھی ہو جائے گی تاکہ سارے کے سارے یہ مکمل ہو جائے بات. آپ لوگ مجھ سے زیادہ تھکے نہیں ہیں. میں زور کی نماز ابھی تک میرے گھر میں پڑھی تھی یا پڑھ رہا تھا تو شاہ صاحب کا فون آ گیا، آ جاؤ جی آ جاؤ. وہ اگاں آیا تھا کہ کوئی شاہی کوئی، اور میں 2:30 بجے آیا بیٹھا، بے فکر رہو کہ ادو نہیں میں بیٹھا بس اتنے ویلے پہ تھوڑے سامنے کہ تسی سارے بات جائے ہو
کہ ہونا دے ہون دا ثبوت دینا مل کے کہنا ہے یا غوث اعظم سرکار منگتا تیرا سارے اڑ گئے ہے اسی دن والا شیر ہے کورسوں پر دن بھی میں نے یہی پڑھا تھا تو ہر دن تو یاد ہو جاسی نات تے مولوی تسی سارے نہ پڑھو تے پیر اور تے نمک کرا دیا نا جی جنہاں دا نام لے لکھا میں ہن اونچی آواز نال یا غوث اعظم سرکار منگتا تیرا یا سرکار منگتا تیرا یا غوث اعظم سرکار بغداد کی طرف منہ کریں اور توجہ رکھیں کہ شہنشاہ سن رہا ہے اور کرم فرما رہا ہے مل کے پھر کے آواز بلند یا غوث اعظم سرکار منگتا تیرا یا غوث اعظم کار منگتا تیرا آج کر نہیں بیڑا پار منگتا آج کر نہیں بیڑا پار منگتا تیرا یا غوث اعظم سرکار منگتا تیرا شہنشاہ بغداد کے ماننے والوں شہنشاہ بغداد سے پیار کرنے والوں میرے شہنشاہ بغداد کا حکم ہے جب کوئی آدمی مصیبت میں ہو جب پریشان ہو جب اسے کوئی تکلیف پہنچے وہ جہاں بھی ہو اس علاقے میں ہو جس جگہ پہ ہو میری طرف توجہ کرے اور میرا نام پکارے وہ کہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ جب وہ میرا نام پکارتا ہے میرا نام لیتا ہے میں اس کی مدد کو پہنچتا ہوں اس کی مشکل حل کرنے اس لیے مشکل کشا جو وہ مشکلیں اپنی ذہن میں رکھے پھر مل کے کہیں یا غوث اعظم سرکار تیرا یا غوث اعظم سرکار منگتا آپ لوگ تو یہاں بیٹھے وہ ایک آدمی آپ کا مرید کشتی میں اب کشتی ڈوبنے لگی جب کشتی ڈوبنے لگی سمندر کے درمیان میں اب لوگوں نے کہا اترنا پڑے گا نہیں تو مر جائیں گے جہاں بچے گا کچھ نہیں کشتی ڈوب جائے گی اب بڑا پریشان ہے ایک مرید حوصل ورار کا بیٹھا اس نے کہا فکر کی ضرورت نہیں وہ کھڑا ہوا کشتی کے پھٹے پہ اور بغداد کی طرف منہ کر کے کیا کہتا ہے یا غوث اعظم سرکار پیرا نے نا آج کٹا پکایا تو آیا جے کٹا کھانا بھی جلدی جلدی کٹے تاکہ پڑھئے تو پھر اچھی آواز کھڑا کرو وہ اس کے بعد چھوڑ دو کٹا بلند آواز سے پڑھو گے تو پھر چھوڑ دو گا مل کے انہوں نے رنگنا شروع کر دینا بس بندے ہی رہن دے یا غوث اعظم سرکار یا غوث اعظم سرکار منگتا تیرا آج کر نہیں بیڑا پار تیرا آج کر نہیں بیڑا پار منگتا تیرا وہ کہتا میں نے عرض کی جب یہ بات کی کیا دیکھتا ہوں اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوا سامنے ایک ہاتھ آیا جو کشتی کو ڈلا اس نے کشتی کھینچ کے کنارے پہ لگائی لوگوں نے شکر ادا کیا ہم بچ گئے اس نے کہا بچنے کا شکر ادا نہ کرو بلکہ بچانے والے کا ذکر کرو انہوں نے کہا اس مشکل میں ہمیں کس نے بچایا اس نے کہا بچانے والا وہی تھا جس کا میں نام لے رہا ہوں یا غوث اعظم منگتا مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم